بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. سیاسی میچ بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور ٹائٹ میچ ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ایک طرف 14 جماعتی اتحاد ہے اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور ان کے ساتھ ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، کاف لیگ. یہ دو اس وقت فریق ہیں، سٹیک ہولڈر ہیں، اور تیسرا فریق ہمیشہ کی طرح اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن ان دو فریقوں کے درمیان اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی مزے کا کھیل چل رہا ہے. اور عمران خان صاحب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، روزانہ اس عمارت سے جو 14 جماعتی اتحاد کی حکومتی ڈھانچہ ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی اس عمارت سے ایک آدھ اینٹ وہ نکال لیتے ہیں اور اب اس عمارت کو کمزور کرتے جا رہے ہیں. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ عمارت کمزور ہو رہی ہے. پہلے ہی بہت زیادہ کمزور تھی، لیکن یہ اب بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے. آج کی جو سب سے بڑی خبر وہ یہ تھی کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے احتجاج کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے. پہلے پارلیمنٹ گئے، پارلیمنٹ کو 3 دن کے لیے سیل کر دیا گیا. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ لگی ہے آگ وہاں پہ، بجلی کا شارٹ سرکٹ ہوا ہے، لیکن 3 دن کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کو سیل کر دیا گیا. اور اندر کیا ہو رہا ہے، کس چیز کا خوف تھا، اور اراکین قومی اسمبلی جو کہ تحریک انصاف کے تھے، جو کہتے تھے کہ بھی ہم نے استعفے نہیں دینے، ہم استعفے واپس لینے جا رہے ہیں، ان کو وہاں پہ اندر جانے سے روکا گیا. اور دوسرا، کیونکہ وہ اس لیے روکا گیا کہ اگر وہ جا کے اسپیکر قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں یا سیکرٹری قومی اسمبلی کو وہ دے دیتے کہ جناب ہم اپنا استعفے واپس لے رہے ہیں یا ہمارے استعفے صحیح نہیں ہیں، تو وہ استعفے نہیں ہو سکتے تھے. لیکن ان کو پہلی تو ایک خوف تھا. خوف یہ تھا کہ یہ اندر آ کے پتہ نہیں کیا کریں گے. ایک طرف 172 ان کا کلیم ہے کہ یہ 181 ہے، لیکن یہ صرف 172 173، اور ایکچول جو پاکستان تحریک انصاف کا جو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اعتماد کا ووٹ اگر لینے کا کہیں تو یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے، تو یہ خوف اندر موجود ہے اور اندر سے یہ ڈرے ہوئے ہیں. اسی لیے یہ 70 استعفے آ چکے ہیں. 70 استعفوں کے بعد بھی 45 رہ گئے تھے، اور وہ 45 استعفے بھی انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آ کے کوئی نہ کوئی ہچ کھڑی کر دیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں. اس لیے انہوں نے کل ہی وہ 45 کے 45 استعفے بھی پروسیس کر دیے. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اراکین جو ہیں، عامر ڈوگر صاحب، ریاض فتیانہ صاحب، جو 2 رہنما تھے سینئر، وہ ملے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور انہوں نے یہ ساری باتیں ادھر بتا دیں. جب انہوں نے ادھر بتائیں اور وہ تحریری طور پہ دے آئے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اصل جو چیز ہے وہ اسپیکر کا اختیار ہے، اسپیکر کے پاس ہے، اور اسپیکر اپنے اختیارات کو اب استعمال کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ وہ ایک الگ کھیل ہے، الگ کہانی ہے کہ وہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے، جو استعفے منظور ہی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ جو چاہتے تھے کہ یہ واپس آئیں اور واپس آ کے اپنا رول ادا کریں، اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی. اب وہی پیپلز پارٹی دھڑا دھڑ استعفے منظور کر رہی ہے. اور راجہ پرویز اشرف صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ زرداری صاحب جب تک ان کو نہ کہیں وہ کسی کی نہیں بات مانتے، اور ایون اگر مسلم لیگ نواز ان کے اتحادی بھی کہے تو بھی وہ فیصلہ کرنے سے پہلے کوئی بھی فرمائش آتی ہے تو زرداری صاحب سے رابطہ کرتے ہیں. تو اب آخر کیا ایسا کھیل چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف روزانہ استعفے منظور کر رہے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ کل یہ سب کچھ ہوا، لیکن آج 45 استعفے اور منظور کر لیے گئے اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے. اس طریقے سے پہلے 70 استعفے منظور کیے اور اب کر لیے 45، اور یہ ہو گئے ہیں آلموسٹ 115 استعفے. تو یہ ہو گئے، اور پہلے 5 سیٹیں پہلے ہی خالی ہیں، 6 سیٹیں پہلے خالی ہونی ہیں عمران خان صاحب کی جو خالی کریں گے سیٹیں. تو یہ آلموسٹ 123 حلقے جو ہیں یہ ہو گئے ہیں قومی اسمبلی کے خالی، اور 2 صرف ارکان رہ گئے ہیں، اور ان کا ہے کہ چھٹی کی درخواست آئی ہوئی تھی. تو 123 اراکین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اب مستعفی ہو چکے ہیں، ان کے استعفے منظور کیے جا چکے ہیں، اور قومی اسمبلی سے
کی 123 سیٹیں خالی قرار دی جا چکی ہیں۔ اب یہ عمران خان صاحب نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی، کیونکہ یہ استعفے منظور نہیں کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب نے سوچا تھا کہ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنی ہے اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنی ہے، اور اگر پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے انہوں نے روکا یا چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف اعتماد کا ووٹ کامیاب نہ ہوا، تو ایسی صورت میں اعتماد کا ووٹ اگر وہ نہ لے پاتے تو ایسی صورت میں نئے وزیر اعلیٰ نے آنا تھا، اور نئے وزیر اعلیٰ آتے تو بھی پنجاب اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف نے نکلنا تھا، انہوں نے مستعفی ہونا تھا، خیبر پختونخوا اسمبلی انہوں نے توڑ دینی تھی، سندھ سے بھی باہر آنا تھا، یہ سب کچھ انہوں نے کرنا تھا، اور یہی اسٹریٹجی تھی۔ لیکن چونکہ مانا نہیں جا رہا تھا، اس لیے عمران خان صاحب نے یہ ایک کارڈ کھیلا تھا، اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ یہ کارڈ تھا صرف اور صرف، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے واپس نہیں جانا تھا، کیونکہ اگر انہوں نے واپس جانا ہوتا تو وہ پنجاب اسمبلی کامیاب ہونے کے بعد نہ توڑتے، اور نہ ہی خیبر پختونخوا اسمبلی توڑتے، اور انتظار کرتے مرکز میں قومی اسمبلی میں کوئی ہل جل کا۔ انہوں نے اس کا انتظار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم واپس جا رہے ہیں، اور واپس جا کے ہم ایک نیا اپ سیٹ کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی دھمکی تھی، ایسی دھمکی تھی کہ ان کے پسینے چھوٹ گئے، اور پسینے ایسے چھوٹے کہ 35 استعفے ایک دن منظور، 35 دوسرے دن منظور، اور 45 اگلے دن منظور، اور اس طریقے سے قومی اسمبلی خالی کر دی۔ اور اب وہ ہدف جو ہے، جو کہ استعفے منظور نہ ہونے کا تھا، وہ عمران خان صاحب نے حاصل کر لیا ہے آج کے دن، کہ تمام کے تمام ارکان اپنے واپس بلا لیے۔ اب صرف رہ گئے ہیں 23 منحرف ارکان، اور اب اگلا جو مرحلہ ہے ان کا، وہ جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ اب میدان لگے گا، اور شاید اب یہ کھیل جو ہے زیادہ دیر تک نہ چل سکے، اور بالآخر عام انتخابات کی طرف جانا پڑے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اب ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، انہوں نے الیکشن کروانا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج اجلاس ہو چکا ہے، اور اس میں خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی دونوں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں صوبائی حلقوں کے انتخابات کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں، انتخابی ساز و سامان، ووٹر لسٹیں، ہر طرح کے کام فائنل ہیں، اور اب ہم گورنر صاحبان کو لکھیں گے، دوبارہ ریمائنڈر دیں گے کہ جناب ہماری تیاریاں مکمل ہیں اور آپ الیکشن کی تاریخ دیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چاہ رہی ہے، کیونکہ ابھی ٹائم ہے، اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ 35 دن چاہیے ہوتے ہیں الیکشن کے لیے، الیکشن کے انعقاد کے لیے 35 دن کی ہی الیکشن کمپین موسٹلی چلتی ہے، تو اس لیے ابھی بھی اگر آج کے دن بھی، کیونکہ آج ابھی بھی رمضان المبارک میں 2 مہینے پڑے ہیں، پورے 2 مہینے پڑے ہیں، اور ابھی بھی 45 دن کے اندر 50 دن کے اندر آرام سے الیکشن کال ہو سکتا ہے، رمضان المبارک سے پہلے بھی۔ تو اس لیے جی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو ہے الیکشن کمیشن کی تیاری، انہوں نے اپنی تیاریاں مکمل کر دی ہیں، کیونکہ کل کو اگر یہ معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ میں جا کے بتانا پڑے گا، اور وہاں پہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ پہلے والا شاید سہولت نہ مل سکے، کہ پہلے تو یہ سب اکٹھے ہو کے چلے گئے تھے کہ جناب ہماری تیاری نہیں ہے، اور ادھر مسلم لیگ نواز بلاول بھٹو بھی چلے گئے تھے، شہباز شریف صاحب بھی چلے گئے، سب کے سب پہنچ گئے تھے کورٹ روم میں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا تھا۔ اس دفعہ شاید ان کو وہ سہولت میسر نہ ہو، اور اس لیے اب 123 قومی اسمبلی کے حلقے خالی ہیں، 2 صوبائی اسمبلیاں فارغ ہو چکی ہیں۔ اگلا کارڈ جو وہ کھیلنے والے ہیں، سندھ اسمبلی سے بھی اپنے ایم پی ایس کو واپس بلانے والے ہیں، وہاں پہ ریزگنیشن سبمٹ کریں گے، اور وہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ، پہلے 60% تھا، 65 70% جو حلقے ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں، آلموسٹ 30% رہ گئے ہیں، ایک سندھ اسمبلی رہ گئی ہے اور ایک بلوچستان اسمبلی رہ گئی ہے، تو یہ 2 چیزیں رہ گئی، باقی آلموسٹ آپ کی اپوزیشن ساری کی ساری باہر آ چکی ہے، کاف لیگ باہر آ چکی ہے، اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں، خیبر پختونخوا سے بھی اور پنجاب اسمبلی سے۔ اب یہ دوڑ رہے ہیں الیکشن سے، ان کا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں ہے الیکشن کروانے کا، یہ ان کا ہے کہ الیکشن ڈیلے کروایا جائے۔ اب گورنر صاحبان جو ہیں وہ نہیں دے رہے تاریخ، گورنر پنجاب بھی نہیں دے رہے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ جی
مناسب وقت پہ ہم اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ اور وہ مناسب وقت سمپل سی بات ہے، وہ یہی ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اوپر سے کیا حکم آتا ہے، لندن سے کیا حکم آتا ہے، کیونکہ گورنر پنجاب نے لندن کے احکامات کو فالو کرنا ہے، اور گورنر خیبر پختونخوا نے مولانا صاحب کی بات ماننی ہے، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی لندن سے جڑے ہوئے ہیں آج کل، تو انہوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ الیکشنز، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہچ کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کامیاب نہ ہو، کہ وہ یہ ہے کہ جی مردم شماری، نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کروائیں گے ہم، اور نئی مردم شماری مکمل ہوگی اپریل میں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو سچویشن ہے، دو اسمبلیاں فارغ، 123 قومی اسمبلی کے حلقے فارغ، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں وہ عام انتخابات کی طرف جا رہی ہیں، اور اب قومی اسمبلی کا وجود جو ہے وہ ممکن نہیں نظر آ رہا کہ وہ برقرار رہ سکے، کیونکہ زرداری صاحب نے اپنی فیلڈنگ جو ہے وہ سیٹ کر لی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے بہتر فیلڈنگ سیٹ کی ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ محسن نقوی صاحب وزارت اعلیٰ پنجاب جو ان کو ملی ہے، وہ یوں سمجھے کہ آپ زرداری صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور انہوں نے ایک بہت بڑی جو جگہ پہ ایک اسٹریٹجک لوکیشن جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ اپنا بندہ انہوں نے بٹھا دیا۔ محسن نقوی صاحب آ چکے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے آ کے وہ بھی شروع کر دی ہیں پوسٹنگ ٹرانسفر بھی، چیف سیکرٹری پنجاب تبدیل کر دیا، آئی جی پنجاب تبدیل کر دیا، ان کو ہٹا دیا، پرانے آئی جی صاحب کو بھی ہٹا دیا، پرانے چیف سیکرٹری صاحب عبداللہ سنبل صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، احمد ذوالفقار صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، غلام محمد ڈوگر صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، جو کہ عمران خان قتل کیس، قاتلانہ حملہ کیس جو ہے اس کی تحقیقات کر رہے تھے، اس کے سربراہ تھے۔ تو سب سے پہلے کام یہ بھی کیا گیا کہ ان کو فارغ کیا گیا ہے، اور وہ فارغ ہوتے ہیں، وہ جی آئی ٹی کے سربراہ تھے، پہلے بھی جی آئی ٹی کے سربراہ تھے، دوسری بھی جی آئی ٹی کے سربراہ تھے، ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا جی آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کریں۔ عبداللہ سنبل صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، آئی جی صاحب کو بھی تبدیل کر دیا گیا، نئی کمیٹی تشکیل دے دی ہے وفاقی حکومت نے جلدی عمران خان قاتلانہ حملہ کیس جس میں خود الزام بھی ان پہ ہے، اور انہوں نے خود مسلم لیگ جو مین ہیں جی مدعی عمران خان صاحب، ان کا الزام ہی ان پہ ہے، تو اس لیے جن پہ الزام ہے ملزمان، انہوں نے ہی ایک نئی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اور کمیٹی کے سربراہ راؤ سردار صاحب کو بنایا ہوا ہے۔ راؤ سردار صاحب سارے اس کھیل کا حصہ تھے جو کہ پنجاب اسمبلی میں کھیلا گیا تھا، اور وزٹرز گیلری میں جو ایک وزیر اعلیٰ کا مبینہ طور پہ سو کارڈ انتخاب کیا گیا تھا۔ تو ساری کی ساری چیزیں جی، تو دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جا رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب آہستہ آہستہ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اتحادی جو ہیں وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں الیکشن سے۔ دیکھتے ہیں آگے کون کامیاب ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔